حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ یہ مسجد القریش بچڑ خانہ سیالکوٹ سے یہ ایک سوالات کا پرچہ آیا ہے۔ اس کے اندر پہلا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات میں عورتوں کا مسجد میں جا کر نماز تراویح جماعت سے ادا کرنا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کر مسجد میں جائے اور راستے کے اندر کسی فساد، کسی فتنے اور کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ عورت جو ہے وہ بھی خوشبو لگا کر باہر نہ جائے اور زرق برق چمکدار کپڑے پہن کر بھی نہ جائے، بلکہ عام جو گھر کے اندر کام کاج کے کپڑے ہوتے ہیں وہی پہن کر کے یا صوفیانہ صاف کپڑے پہن کے تو وہ مسجد کے اندر چلی جائے، اور راستے میں کوئی خرافات جو ہے وہ نہ کرے، شرعی پردے کے ساتھ جائے، شرعی پردے کے ساتھ واپس لوٹے، تو ایسی عورت کا مسجد کے اندر جانا جائز ہے، بشرطے کہ مسجد کے اندر فتنے سے امن و امان ہو۔ اگر مسجد کے اندر کوئی فتنے کا کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے یا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو بھی آنا جائز نہیں۔ تو ہر قسم کے جو فتنے ہیں اور ہر قسم کے جو اندیشے ہیں وہ سارے کے سارے منفی ہوں، سارے کے سارے موجود نہ ہوں، اور عورت جو ہے وہ سادگی کے ساتھ آئے، محرم کو ساتھ لے کے آئے، محرم کو ساتھ لے کر کے جائے، با حفاظت آئے، اور راستے کے اندر بھی کوئی معاملہ ایسا نہ ہو اور با پردہ آئے، تو اس کے لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ مسجد کے اندر عورت کو تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی گنجائش ہے۔ لکھا ہے جی، عورت کا عورتوں کی امامت کروانا نماز تراویح میں اور نماز تسبیح کے اندر گھر میں یا مسجد میں کیا حکم رکھتا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اخروہن من حیث اخرہن اللہ۔ ترمذی اور ابو داود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے رہنے کا حکم دیا ہے، اور امامت کے اندر چونکہ آگے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو یہ آگے کھڑا ہونا پیچھے رہنے کے حکم کے منافی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ پہلے صف بنائیں بالغ مرد، اس کے بعد صف بنائیں بچے، اور اس کے پیچھے صف جو ہے وہ عورتوں کی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں کی صف بہترین وہ ہے جو پہلی ہو، مردوں کے لیے پہلی صف جو ہے وہ بہترین ہے، وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے پچھلی صف جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جتنا آگے آنے سے دور ہوگی اتنا ہی اس کے لیے افضل ہوگا۔ تو اس حدیث کی بنا پر بھی عورت جو ہے اس کو آگے امامت کے لیے کھڑا کرنا جو ہے یہ جائز شرعن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتویٰ اور آپ کی فقہ کے اندر یہ مسئلہ جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ کابرن عن کابرن، اور یہ ہمیشہ سے یہ چلا آ رہا ہے، ہماری کتابوں کے اندر بھی جو لکھا ہوا موجود ہے، کتب فقہا میں جو لکھا ہوا موجود ہے کہ اگر تنہا عورتیں جماعت کروائیں اور ان کی عورت امامت کرے تو عورت چاہے وہ درمیان صف میں بھی کھڑی ہو، آگے بڑھ کر کھڑی نہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں بھی ان کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بعض روایات پیش کی جاتی ہیں غیر مقلدین کی طرف سے، ایک تو روایت بی بی ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، تو اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی بی ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ارشاد فرمایا اور اجازت دی کہ تم اپنے محلے میں، اپنا جو محلہ ہے اس محلے کے اندر یہ ایک مؤذن مقرر کرو مرد، جو کہ تمہارے لیے اذان کہا کرے، اور اس کے بعد اہل محلہ جو ہیں، محلے کے لوگ جو ہیں، وہ محلے سے مراد ہیں وہ جو دیہات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ 4-4 5-5 گھر جو ہے نا وہ ایک سین کے اندر ہوتے ہیں، یہ محلے سے مراد ہی ہے، تو وہ تمہارے گھر کے یعنی تمہارے دار کے جو لوگ ہیں وہ لوگ یہاں جمع ہو جایا کریں اور تم ان کو نماز پڑھایا کرو۔ تو اس حدیث کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اولاً یہ بات ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور سند کے اعتبار سے ضعیف ہے تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کی حالت کے اندر جو عورتوں کی نماز کی امامت کرنے کے سلسلے میں کراہت ثابت ہو چکی ہے، اس کراہت کے یہ منافی ہے، لہٰذا یہ حدیث جو ہے یہ قابل معمول، قابل عمل نہیں ہے۔
اور دوسرا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ خصوصیت تھی، اگر یہ واقعہ سے صحیح واقعتاً ہو تو یہ خصوصیت تھی حضرت بی بی ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وگرنہ تو اس سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت امامت کرے اور پیچھے مرد بھی نماز پڑھیں اور پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھیں۔ کیا ہے کوئی غیر مقلدین کے اندر مائکہ لال جو اس بات کا فتویٰ دے کہ غیر مقلدین کی فلاں مسجد کے اندر جی آج کے بعد فلاں اور بی بی صاحبہ جو ہیں وہ امامت کیا کریں گی، مرد بھی ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھا کریں اور عورتیں بھی ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھا کریں؟ کیوں جی کوئی اہل حدیث ایسا کرے گا؟ اہل حدیث کا بھی یہ مذہب نہیں ہے کہ عورت مرد کو نماز پڑھا سکے، جماعت کرا سکے، اور وہاں تو عورت کے مرد کو جماعت کرانے کا مسئلہ ہے۔ تو اس کو ہمارے فقہائے کرام نے بر تقدیر ثبوت کہ اگر کسی درجے میں ثبوت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بی بی ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تنہا بی بی ام ورقہ کی یہ خصوصیت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ ایک فضیلت جو ہے آپ نے عطا فرمائی تھی، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ مرفوع حدیث کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو جو کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مذہب کی کتابوں کے اندر میں نے ان کے مطابق بتا دیا۔ اب جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں اور ماڈرن پنے کے اندر ماڈرن بنتے وہ پتہ نہیں کیا کیا کروا رہے ہیں، ان کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہلانے کو وہ سنی اور حنفی کہلاتے ہیں، فتوے سنی حنفی مذہب کے خلاف دیتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خود خبر لے گا۔